السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آذان کا بیان پڑھتے ہیں۔ آذان کے فضائل اور اس کے ثواب کے بیان میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں۔ ترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جو شخص 7 برس تک ثواب کی نیت سے آذان پڑھے گا اس کے لیے جہنم سے نجات لکھ دی جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ جو شخص 7 برس اس نیت سے کہ اسے نیکی ملے، نیکی کی نیت سے اگر آذان پڑھے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ جہنم سے ان کے لیے نجات لکھ دی جائے گی۔ آذان اسلام کا نشان ہے۔ اگر کسی شہر یا گاؤں کے لوگ آذان پڑھنا چھوڑ دیں تو بادشاہ اسلام ان کو مجبور کر کے آذان پڑھوائے، اور اس پر بھی لوگ نہ مانے تو ان سے جہاد کرے۔ اتنا بڑا مسئلہ آتا ہے اس میں۔ جو آذان نہیں پڑھے گا تو بادشاہ اسلام کو چاہیے کہ مجبور کر کے اس آذان پڑھائے، نہیں تو پھر جہاد کرے۔ 5، نمازوں اور جمعہ کو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے آذان پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور اس کا حکم مثل واجب کے ہے۔ یعنی اگر آذان نہ پڑھی گئی ہو تو وہاں کے سب لوگ گنہگار ہوں گے، ہے نا۔ جو مسجد میں آذان نہیں ہوتی اگر، اور جہاں پر نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہاں پر آذان نہ دے تو وہاں کے تمام لوگ کیا ہوں گے؟ پھر گنہگار ہوں گے۔ مسئلہ، مسجد میں بلا آذان و اقامت کی جماعت سے نماز پڑھنی مکروہ ہے۔ اگر کوئی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ اور اگر آذان نہیں دیا ہے یا پھر اقامت بھی نہ دے تو نماز مکروہ ہو جائے گی۔ مسئلہ، کوئی شخص گھر میں نماز پڑھے اور آذان نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں کہ وہاں کی مسجد کی آذان اس کے لیے کافی ہے۔ کوئی اگر گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی وجہ سے، بیماری کے وجہ سے ہو یا بارش کے وجہ سے ہو، مسجد اگر نہیں جا سکا ہے نا، یا پھر کوئی بھی ریزن کی وجہ سے اگر گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، اب گھر میں الگ سے آذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو مسجد میں آذان ہوئی ہے وہی آذان کافی ہے۔ مسئلہ، وقت ہونے کے بعد آذان پڑھی جائے۔ اگر وقت سے پہلے آذان ہو گئی تو وقت ہونے پر دوبارہ آذان پڑھی جائے، ہے نا۔ جو نماز کا، جیسے ظہر کا نماز کے لیے اگر آذان دیں گے تو ظہر کی نماز کے لیے جب آذان دیں گے تو چاہیے کہ وہ پھر آذان ظہر کے وقت ہی میں ہو۔ اگر کوئی 11 بجے آذان دے، ہے نا، سورج ڈھلنے سے پہلے اگر کوئی آذان دے دے گا تو یہ آذان نہیں ہوگی۔ عصر کی نماز کے وقت میں عصر کی آذان دینا پڑے گا۔ اگر کوئی ظہر کے وقت ہی آذان دے دے تو وہ عصر کی آذان نہیں مانی جائے گی، ٹھیک ہے۔ مسئلہ، آذان کے درمیان بات چیت منع ہے۔ اگر مؤذن نے آذان کے بیچ میں کوئی بات کر لی تو پھر سے آذان کہے، ہے نا۔ کوئی قسم کی بھی بات نہیں کر سکتی ہے۔ اگر آپ بات کریں گے دوبارہ آذان کہنا پڑے گا۔ مسئلہ، ہر آذان، یہاں تک کہ خطبہ جمعہ کی آذان بھی مسجد کے باہر کہی جائے، مسجد کے اندر آذان نہ پڑھی جائے۔ اگر کوئی آذان مسجد کے اندر پڑھے گا تو گنہگار ہوگا۔ آذان کہاں دینا ہے؟ آذان دینے کا حکم ہے باہر، چاہے جو جمعہ کے خطبے کے ٹائم جو آذان دی جاتی ہے چاہے وہ آذان کیوں نہ ہو، ہر آذان مسجد کے باہر۔ مسئلہ، جب آذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام کلام اور سلام کا جواب اور ہر کام موقوف کر دے، یعنی روک دے، یہاں تک کہ قرآن شریف کی تلاوت میں آذان کی آواز آئے تو تلاوت روک دے اور آذان کو غور سے سنے اور جواب دے، اور یہی اقامت میں بھی کرے۔ چاہے آذان ہو یا پھر اقامت ہو، دونوں میں ہر کام کو روک دینا چاہیے۔ بات چیت، سلام کلام، ہر چیز روک دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن شریف کی اگر تلاوت کرے تو قرآن شریف کی تلاوت بھی وہ روک دے، آذان ختم ہو جائے اس کے بعد پھر وہ تلاوت کر سکتا ہے۔ مسئلہ، جو شخص آذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے اس پر معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی آذان کے ٹائم بات چیت کرتا رہے، خاموش اگر نہ رہے تو اس کا خاتمہ برا، یعنی اس کی موت کفر پر ہونے کا اندیشہ رہتا ہے نا۔ تو اسی لیے وجہ سے آذان کے وقت بات نہیں کرنی چاہیے، ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ مسئلہ، فرض نمازوں اور جمعہ کی جماعتوں کے علاوہ دوسرے موقعوں پر بھی آذان کہی جا سکتی ہے، جیسے پیدا ہونے والے بچے کے داہنے کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت۔ اسی طرح مغموم کے کان میں، مرغی والے اور غضبناک اور بد مزاج آدمی اور جانور کے کان میں جنگ اور آگ لگنے کے وقت، جنوں اور شیطانوں کی سرکشی کے وقت،
جنگل میں راستہ نہ ملنے کے وقت، میت کے دفن کرنے کے بعد، ہے نا، ان صورتوں میں اذان پڑھنا مستحب ہے۔ یہ جو بھی بیان ابھی ہوا ہے، یہ تمام صورتوں میں وہ اذان کہہ سکتا ہے۔ اذان دینا کیا ہے، اس میں کہہ سکتا ہی نہیں، بلکہ اذان یہاں پہ مستحب ہے۔ ایسے موقع پر کوئی اگر مرگی کی بیماری ہے کسی کو، یا لڑائی اتنی سخت لگ گئی کہ رک ہی نہیں رہی ہے، ایسی صورت میں بھی اذان دے دی جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی اگر شیطان وغیرہ بے قابو ہو جاتا، لوگوں کو زیادہ پریشان کرتا ہے، ایسی صورت میں اذان دے دے تو وہاں سے وہ شیطان ہی بھاگ جائے گا، ہے نا۔ ان تمام چیزوں کے لیے اذان دے سکتا ہے، اذان کہہ سکتا ہے، بلکہ اذان کہنا مستحب ہے۔ تو ٹھیک ہے، اسے اچھے طریقے سے یاد کیجئے، انشاءاللہ اب اگلے سبق میں پڑھایا جائے گا اذان کا طریقہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔